الرابع چوتھی قسم ان یکون الرفع بالواو والنصب بالالف والجر بالیاء۔ چوتھی قسم یہ ہے کہ رفع واو کے ساتھ، نصب الف کے ساتھ اور جر یا کے ساتھ ہو۔ وَيُخْتَصُّ اور خاص کی گئی ہے یہ اقسام بِأَسْمَاءِ السِّتَّةِ مُكَبَّرَةً مُوَحَّدَةً مُضَافَةً إِلَى غَيْرِ یاء الْمُتَکَلِّمِ۔ 6 اسماء کے ساتھ اس حال میں کہ وہ مکبر ہوں، واحد ہوں، مضاف ہوں یا یاء متکلم کے علاوہ کی طرف۔ وہی اور یہ 6 اسماء اخوک و ابوک و حموک و حنوک و فوک و ذو مال ہیں۔ اور یہ 6 اسماء اخوک، ابوک، حموک، حنوک و فوک اور ذو مال ہیں۔ تقول تو کہے گا جانی اخوک و رأیت اخاک و مررت بأخیک وکذا البواقی، اسی طرح باقی مثالیں بھی۔ اسماء متمکن کی کل 16 اقسام ہیں اور ان 16 قسموں کے اعراب کی 9 اقسام ہیں، تو ان 9 میں سے چوتھی قسم یہ ہے کہ رفع واو کے ساتھ ہوگا، نصب الف کے ساتھ اور جر یا کے ساتھ۔ اور یہ اعراب کی جو چوتھی قسم ہے یہ اسماء ستہ مکبرہ کے ساتھ خاص ہے۔ اسماء ستہ مکبرہ کی تعریف کیا ہے؟ اسماء ستہ مکبرہ وہ 6 اسماء ہیں جن کو مخصوص شرائط کے ساتھ مخصوص اعراب دیے جاتے ہیں، لیکن ان کی اسماء ستہ مکبرہ کی 4 شرائط ہیں۔ تو پہلی شرط ان کی یہ ہے کہ یہ مکبرہ ہوں، مصغر نہ ہوں، یعنی تصغیر والے نہ ہوں، کیونکہ مصغر کا اعراب تو بالحرکت ہے، اور کیونکہ یا ان میں تصغیر کی ہوتی ہے تو اس وقت یہ جاری مجرا صحیح کے مشابہ ہوں گے، تو ان کا اعراب اس وقت بالحرکت ہوگا۔ اور یہاں پہ جو ہے اعراب بالحرکت نہیں ہے، یہ بالحرف ہے۔ اعراب بالحرکت اور اعراب بالحرف آپ پہلے پڑھ چکے ہیں۔ دوسری شرط یہ ہے کہ یہ مفرد ہوں۔ اسماء ستہ مکبرہ جو ہے ان کا اعراب یہ جس وقت رفع واو کے ساتھ، نصب الف کے ساتھ اور جر یا کے ساتھ ہوگا، تو ان کی دوسری شرط یہ ہے کہ یہ اکیلے ہوں یعنی مفرد ہوں، تثنیہ جمع نہ ہوں، کیونکہ تثنیہ جمع کا اعراب آگے الگ آ رہا ہے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ یہ مضاف ہوں۔ اگر بغیر اضافت کے ہوں گے تو پھر ان کا یہ اعراب نہیں آئے گا۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ یہ مضاف ہوں لیکن یاء متکلم کی طرف مضاف نہ ہوں، یاء متکلم کے علاوہ کسی اور کی طرف مضاف ہوں، کیونکہ جب یہ یاء متکلم کی طرف مضاف ہوں گے تو ان کا اعراب بالحرکت ہوگا، اس وقت ان کا اعراب بالحرف نہیں ہوگا، جس کا بیان آگے آ رہا ہے۔